فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگ و روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایک کہانی دو فلمیں۔ ماضی میں ہماری فلمی دنیا میں ایسی کئی فلمیں بنائی جاتی رہیں جن کی کہانی تقریباً ایک ہی ہوتی تھی۔ ہم اپنے اس ویلاگ میں ایسی دو فلموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی کہانی ایک ہی مصنف نے الگ الگ زمانہ میں لکھی اور انہیں دیکھنے والوں نے پسند کیا۔ ان فلموں میں پہلی 1965 میں بنائی جانے والی جادو اور طلسمات کی دنیا کے موضوع پر مبنی ہزار داستان اور دوسری فلم 1981 میں بنائی جانے والی الادین ہے۔ دونوں فلمیں عزیز میرٹھی نے لکھی۔ عزیز میرٹھی بنیادی طور پر ایک کہانی نویس اور مقدمہ نگار تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے فلم سازی اور ہدایت کاری کے طور پر کام کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ واپس اپنے اصل کام یعنی کہانی نویسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہزار داستان کے ہدایت کار بھی عزیز میرٹھی تھے۔ انہوں نے اپنے تخیل کو خوبصورت انداز میں فلم کے قالب میں ڈھالا۔ در حقیقت یہ ایک کاسٹیوم ٹائپ فلم تھی جو عرب معاشرہ کے پس منظر میں تیار کی گئی، جس کے لیے عرب کے قدیم بازار، شاہی دربار اور سامری جادوگر کی جادو نگری کے دلکش سیٹ تیار کروائے گئے۔ اس زمانے میں میسر ٹیکنالوجی اور کیمرہ ٹرکس کے ذریعے جادو سمیت دیگر مناظر نہایت مہارت سے فلم بند کیے گئے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں پوری طرح جکڑے رکھتے ہیں۔ فلم کا آغاز ان مناظر سے ہوتا ہے کہ ایک غریب اور عمر رسیدہ مچھیرا ایک کمسن بچے کو اٹھائے اپنی کٹیا نما گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے جال سمندر میں پھینکا تو یہ بچہ مچھلیوں کے ساتھ جال میں آ گیا۔ دونوں اس کی پرورش کرنے لگتے ہیں، اس کا نام یوسف رکھتے ہیں۔ یوسف مچھیروں کی بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور مچھلیاں پکڑتے جوان ہوتا ہے۔ یوسف فطرتاً ظلم و زیادتی کے خلاف ہوتا ہے۔ ادھر شہر نگارہ کے وزیر اعظم کا کمسن بیٹا گمشدہ ہوتا ہے تو اس کی ماں بہت روتی ہے۔ وزیر اعظم اسے حوصلہ دیتا ہے۔ در حقیقت یوسف انہی کا بیٹا تھا، مگر وہ اس بات سے لا علم تھے کہ وہ مچھیرے کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یوسف کا اکثر حکومتی اہلکاروں سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کے حوالے سے مڈ بھیڑ اور سامنا ہوتا تھا اور وہ سب کو خوب مزہ چکھاتا۔ نتیجہ اسے گرفتار کر کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم اس کے باغیانہ طرز عمل پر اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ سرکاری اہلکاروں سے مت الجھے اور ان کے کام میں مداخلت سے باز رہے۔ دوسری جانب سامری جادوگر نے سلطنت شام کے شہزادہ جلال کو سبز پری سے محبت کی پاداش میں کتا بنا کر اپنی جادو نگری میں قید کیا ہوتا ہے۔ شہزادہ جلال کے ساتھ اس کا ساتھی کمال بھی اس کے ساتھ کتا بنا ہوتا ہے۔ ایک روز سامری جادوگر دونوں کو ان کی اصل حالت میں لے آتا ہے اور شہزادہ جلال کو کہتا ہے کہ اگر وہ شہر نگارہ کے سلطان کی بیٹی شہزادی حوربانو سے شادی کر کے اس کے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے کو 7 سال کی عمر میں اس کے حوالے کر دے تو وہ اسے سبز پری دے دے گا۔ شہزادی حوربانو سے شادی کے لیے جادوگر اسے جادو کا ایک علم سکھاتا ہے
اور شہزادہ جلال اپنے ساتھی کے ساتھ اس کام کے لیے نکل پڑتا ہے۔ در حقیقت شہزادی حور بانو کا بیٹا ایک غار میں پڑے ہیرے کو لا کر اسے دے سکتا ہے، جس کی بدولت وہ دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران شہر نگارہ کے بازار میں شہزادی کی پالکی گزرتی ہے اور سرکاری اہلکار ایک نابینا شخص کو اس جرم میں کوڑے مارنا شروع کرتے ہیں کہ اس نے شہزادی کی پالکی گزرنے کے دوران اپنی نظریں نہیں جھکائی تھیں۔ یوسف کو اس عمل پر غصہ آتا ہے اور وہ سرکاری اہلکار سے ہنٹر چھین کر نابینا شخص کو اس کے ظلم سے نجات دلاتا ہے۔ یوسف پالکی میں بیٹھی شہزادی حور بانو کو اس ظلم و زیادتی کی شکایت کرتا ہے۔ جالی کے پیچھے نقاب میں چھپے شہزادی کے حسین چہرے سے یوسف بہت متاثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہ خیالوں میں شہزادی سے پیار کرنے لگتا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک رات وہ محل کی دیواریں پھلانگ کر شہزادی سے ملنے جاتا ہے۔ شہزادی حور بانو بھی اس کی مردانہ وجاہت کی اسیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگلے روز شہر نگارہ کے سلطان حکم دیتے ہیں کہ سلطنت اور آس پاس کی حکومتوں میں اعلان کیا جائے کہ مقررہ روز ان سلطنتوں کے شہزادے سلطان کے حضور اپنے منفرد تحائف پیش کریں۔ ان میں سے جس شہزادے کا تحفہ حور بانو کو پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ اسے بیاہ دیں گے۔ یہ خبر جب شہزادہ جلال کو ملتی ہے تو وہ اپنے خوبصورت تحفہ کے ساتھ شہر نگارہ کی جانب چل پڑتا ہے۔ یوسف اپنے ساتھی کے ساتھ پریشانی کے عالم میں اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کوئی ترکیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اسے قریب ٹھہرے ایک شہزادے کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ شہزادہ اتفاق سے یوسف کا ہم شکل ہوتا ہے۔ یوسف اس پر غلبہ حاصل کر کے اس کے کپڑے خود پہن لیتا ہے اور اپنا منفرد تحفہ سبز رومال اور سنہری مچھلی لے کر سلطان کے دربار میں چلا آتا ہے۔ تمام شہزادے دربار میں براجمان ہوتے ہیں۔ سلطان انہیں اپنے تحفے دینے کا حکم دیتا ہے۔ تمام شہزادے اپنے تحائف باری باری تشتری میں رکھ دیتے ہیں۔ دوسری جانب شہزادی حور بانو سلطان کے اس حکم پر پریشان ہوتی ہے کہ یوسف کیوں کر اس تقریب میں شریک ہوگا، کیونکہ وہ تو شہزادہ نہیں۔ اس دوران اس کے پاس تحائف لائے جاتے ہیں تو وہ جانے پہچانے سبز رومال کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تحفہ یوسف کا ہی ہے، چنانچہ وہ اسے پسند کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ یوسف حکومت یمن کا شہزادہ بن کر آیا ہوتا ہے۔ سلطان حکومت یمن کے شہزادے کے تحفے کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اگلے روز شادی کی منادی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شہزادہ جلال کو اس فیصلہ پر سخت رنج ہوتا ہے اور وہ رات کو سلطان کی خوابگاہ میں گھس کر اس کی گردن میں رسی ڈال کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے جسم کی حفاظت کرے، اس کی روح ایک کام نپٹانے جا رہی ہے۔ پھر جادو کے اثر کے ذریعے اس کی روح نکل کر سلطان کے مردہ جسم میں گھس جاتی ہے۔ اگلے روز وہ سلطان بن کر دربار میں بیٹھتا ہے کہ اسی دوران یمن کا حقیقی شہزادہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ کر فریاد کرتا ہے کہ اسے لوٹ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ سلطان یوسف کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یوسف مزاحمت کرتا ہے۔ اسی دوران سلطان خوابگاہ میں سونے جاتا ہے اور اہلکاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب تک وہ باہر نہ آئے کوئی خوابگاہ میں نہ آئے۔ چنانچہ شہزادے جلال کی روح سلطان کا جسم چھوڑ کر واپس اپنے جسم میں آتی ہے۔ اس کا ساتھی پہلے ہی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ وہ اسے زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شہزادہ جلال اسے کہتا ہے کہ وہ جادو کا منتر پڑھ کر اپنا جسم چھوڑ کر خوابگاہ میں لیٹے سلطان کے مردہ جسم میں گھس جائے اور سلطان بن کر شہزادی حور بانو کی شادی اس سے کر دے۔ در حقیقت سامری جادوگر شہزادی حور بانو کے ہونے والے لڑکے کے ذریعے
طلسمی ہیرا پانا چاہتا ہے جس سے وہ زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا۔ جب شہزادہ جلال کے ساتھی کی روح سلطان کی خوابگاہ میں داخل ہوتی ہے تو شہزادی حور بانو اور محل کے دیگر لوگ سلطان کے مردہ جسم کو پا کر غم زدہ ہوتے ہیں۔ اس دوران شہزادہ جلال کے ساتھی کی روح اس کے مردہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور سلطان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ مسخروں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ دربار کے لوگ اس کی حرکتوں پر حیران ہوتے ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم دربار میں آ کر سلطان کو اپنی شاہی تلوار پیش کر کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کرتا ہے اور سلطان سے درخواست کرتا ہے کہ اس نے یوسف کو گرفتار کر کے زندہ میں ڈالا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی جان بخشی کر کے اسے رہا کیا جائے۔ اس دوران یوسف کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ رحم کے لیے دعائی کرتی ہے۔ سلطان ایک ماں کی فریاد سن کر اس کے پاؤں میں آ گرتا ہے، پھر یوسف کو فوری رہا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادی حور بانو کی شادی یوسف سے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تخت اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس طرح یوسف اور حور بانو کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر شہزادہ جلال کا ساتھی کمال اصل ماجرا یوسف کو بتا دیتا ہے۔ شہزادہ جلال اس فیصلہ پر سیخ پا ہو جاتا ہے اور کمال کے مردہ جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے قبل ہی کمال کی روح سلطان کا مردہ جسم چھوڑ کر اپنے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ شہزادہ جلال فرار ہو کر روپوش ہو جاتا ہے۔ کمال کو یوسف اپنے دربار میں اعلیٰ عہدہ دے دیتا ہے۔ یوسف اور شہزادی حور بانو کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سلیمان رکھا جاتا ہے۔ جب شہزادہ سلیمان 7 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک رات شہزادہ جلال شہزادی حور بانو کی خوابگاہ میں گھس کر اس کے ساتھ سوئے شہزادہ سلیمان کو اغوا کر لیتا ہے اور اسے سامری جادوگر کے پاس پہنچا کر انعام کے طور پر سبز پری مانگتا ہے تو سامری اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیتا ہے۔ ادھر جب شہزادی حور بانو کی آنکھ کھلتی ہے تو شہزادہ سلیمان کی گمشدگی پر کوہرام مچا دیتی ہے۔ سلطان یوسف تمام سرکاری اہلکاروں کو بیٹے کی بازیابی کے لیے دوڑاتا ہے مگر تمام ناکام واپس لوٹتے ہیں۔ کمال یوسف کو سامری جادوگر کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اسے یوسف کے اغوا کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں سامری کی جادو نگری میں پہنچ جاتے ہیں۔ سامری جادوگر شہزادہ سلیمان کو غار کے اندر پڑے طلسماتی ہیرے کو لانے کے لیے کہتا ہے جو وہی لا سکتا ہے۔ ہیرے کی نگران پری اس کی واپسی میں مدد کرتی ہے۔ اس دوران یوسف اور سامری جادوگر کا ٹاکرا ہوتا ہے، زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ اس دوران سبز پری جو یوسف کو سامری جادوگر کے ساتھ لڑائی سے پہلے ایک طلسماتی تلوار دیتی ہے، کمال اور شہزادہ سلیمان کو بتاتی ہے کہ جادو نگری میں ایک جگہ ایک زہریلا سانپ پڑا ہوا ہے، اس میں جادوگر کی جان ہے۔ شہزادہ سلیمان تمام صعوبتوں مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے سانپ تک پہنچ جاتا ہے۔ شہزادہ سلیمان اس زہریلے سانپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے سر کو دباتا ہے، جس کے نتیجہ میں سامری جادوگر جو یوسف سے دست بدست لڑائی کر رہا ہوتا ہے اپنی گردن پکڑ کر تکلیف میں چلانے لگتا ہے۔ بالآخر سانپ کی موت کے ساتھ ہی سامری بھی مر جاتا ہے اور اس کی جادو نگری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شہزادہ جلال بھی آزاد ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اور سبز پری ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ شہزادہ سلیمان بھی حور بانو اور سلطان یوسف سے مل جاتا ہے۔ یہاں پر فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ رانی محمد علی، اسد بخاری، تالش، ایم اسماعیل اور ساقی نے مرکزی اور نمایاں کردار ادا کیے، جبکہ نثر، آزاد، رضیہ، اقبال کاشمیری اور حسنہ نے سپورٹنگ رول ادا کیے۔ رانی شہزادی حور بانو اور محمد علی یوسف کے روپ میں جلوہ گر ہوئے جو فلم کے ہیرو اور ہیروئن تھے۔ ایم اسماعیل شہر نگارہ کے وزیر اعظم،
تالش سلطنت کے سلطان، اسد بخاری شہزادہ جلال، ساقی سامری جادوگر، نظر شہزادہ جلال کے ساتھی کمال، رضیہ ہیروئن حور بانو کی کنیز، اقبال کاشمیری ہیرو یوسف کے ساتھی اور حسنہ سبز پری کے روپ میں نظر آئے۔ موسیقار رشید اترے کی دھنوں پر نسیم بیگم، بالا، آئرن پروین اور مہدی حسن نے گیت گائے، جن میں ایمی مینوالا پر فلم بند کیا گیا نسیم بیگم کا گایا یہ گیت یہ جوانی دشمن ایمان و جان مالا کا گایا، اور رانی پر فلمایا گیا گیت شکریہ اے سوزے غم ہر تمنا جل گئی، اور محمد علی پر فلمایا گیا مہدی حسن کی آواز میں یہ گیت آنکھوں سے ملی آنکھیں دل سے جو ٹکرایا واللہ بہت پسند کیے گئے۔ ہزار داستان کے گیت فیاض ہاشمی نے لکھے۔ اقبال کاشمیری نے اداکاری کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ اس فلم کے فلم ساز ملک مشتاق احمد تھے۔ پسندیدگی کے اعتبار سے ہزار داستان ہٹ ثابت ہوئی، کیونکہ اس دور میں ایسی کہانیاں شوق سے پڑھی اور سنی جاتی تھیں۔ اب آتے ہیں ہم دوسری فلم الادین کی طرف، جو 1981 میں تیار کی گئی اور اس نے باکس آفس پر اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی، حالانکہ ان دنوں ایسی فلموں کا رجحان بہت ہی کم تھا۔ غالباً اقبال کاشمیری ہزار داستان کی کہانی سے بہت متاثر تھے، جو انہوں نے 16 سال کے بعد عزیز میرٹھی کو اس موضوع پر دوبارہ کہانی لکھنے کا کہا، جو انہوں نے معمولی تبدیلیوں اور کرداروں کے ذریعے الادین کے نام سے فلم تحریر کی۔ الادین میں شہزادہ سلیمان کی جگہ چراغ کے حوالے سے کہانی کو محدود کیا گیا۔ الادین میں ہیرو جادوگر کے لیے غار سے چراغ لاتا ہے، جبکہ ہزار داستان میں ہیرو کا بیٹا جادوگر کے لیے غار سے ہیرا نکال کر لاتا ہے۔ تالش نے دونوں فلموں میں ایک ہی نوعیت کے کردار ادا کیے۔ ہزار داستان میں تالش کو قتل کر دیا جاتا ہے اور نظر جادو کے عمل سے اپنی روح اس کے مردہ جسم میں داخل کرتا ہے، جو زندہ ہو کر نظر کی طرح مسخرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح الادین میں بھی تالش کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ بازار میں بیٹھنے والے ایک ہم شکل فقیر کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اس طرح تالش نے الادین میں ڈبل رول ادا کیا۔ دونوں فلموں میں شہزادی حور بانو کی پالکی کا قافلہ بازار سے گزرتا ہے اور نابینا شخص درمیان میں آ جاتا ہے۔ شہزادی کی بے پردگی کرنے کے جرم میں سپاہی فقیر کو مارتا ہے، جس پر ہیرو سپاہیوں سے لڑتا ہے اور شہزادی سے اس ظلم پر فریاد کرتا ہے۔ شہزادی ہمدردانہ جواب دیتی ہے۔ شہزادی کے قافلے کی روانگی کے بعد ہیرو گانا گاتا ہے۔ بعد میں دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ ہیرو شہزادے کے روپ میں داڑھی سجائے ہیروئن سے بارادری میں ملتا ہے۔ ہیروئن اس کی داڑھی کھینچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیرو ہے۔ دونوں فلموں میں ہیرو انقلابی سوچ رکھتا ہے اور اکثر حکومت کے سپاہیوں سے لڑتا نظر آتا ہے۔ الادین میں ہیرو کا کردار فیصل نے ادا کیا اور اس کے ساتھی کے طور پر علی اعجاز جلوہ گر ہوئے۔ الادین کی ہیروئن بابرہ شریف تھی۔ ہزار داستان میں اسد بخاری کا منفی رول الادین میں فردوس جمال نے ادا کیا، جبکہ جادوگر کا کردار ادیب اور سبز پری کا کردار بندیا نے ادا کیا۔ الادین کے فلم ساز اور ہدایت کار اقبال کاشمیری تھے۔ اگر دونوں فلموں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہزار داستان الادین سے کئی درجے زیادہ معیاری اور متاثر کن فلم تھی، جو آج بھی پورے ذوق و شوق سے دیکھی جاتی ہے۔ محمد علی اور تالش اپنے فن کے عروج پر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ بھی ان فلموں کو آن لائن دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ ضرور پسند آیا۔